لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطهي التهامي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے قبل کہ آئے کے ذیل میں معروضات پیش کیے جائیں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم انور علی بھائی رام جی فیملی کے مرحومین، مرحوم کوثر عباس بھائیانی اور مرحوم سید اعجاز حسین اور مرحوم انور بھائی علی بھائی محمد، ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے صالح ثواب فرما دے. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. حسن انکل آپ بیٹھے رہیے وہیں پہ. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و محمد و آل. ایک ایسی آیت کہ جس کو معمولاً ہم اور آپ قرآن مجید میں پڑھتے ضرور ہیں لیکن توجہ اس طریقے سے نہیں کرتے، چونکہ جمعرات کی ہماری جو گفتگو ہوتی ہے زیادہ تر ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، تو اس میں بھی کچھ اخلاقی نکات اور کچھ اخلاقی بیان کے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے امور اور اپنی آخرت کے امور کے اوپر توجہ کرے. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 185 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اولم ینظروا، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے، کیا وہ لوگ غور نہیں کرتے؟ کہا فی ملکوت السماوات والارض، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے ہماری حکومت کے اوپر، ہمارے کنگڈم کے اوپر؟ why they don't contemplate on my kingdom. کون سا کنگڈم؟ which is in the heavens and the earth. وما خلق اللہ من شیء، اور وہ ہر چیز whatever Allah subhanahu wa ta'ala has created in the heavens and on the earth، ہر وہ چیز کے جس کو اللہ نے خلق کیا ہے. وَمِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ، کیوں؟ for what؟ so that they may understand، کیوں؟ تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے. perhaps the time is near، تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے، تاکہ وہ غور کرنے لگے، کہ شاید وہ غور کرنے لگے کہ ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، کہ شاید ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ان کا وقت کیا ہے؟
قریب ہے, so that they may understand something about their death. شاید ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ان کا وقت قریب ہے, شاید وہ وقت جو ہے perhaps it's drawing closer. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ, یہ جملہ this is very important, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد, خلق, اللہ کی خلقت, آسمان اور زمین میں دیکھنے کے بعد, ہر اس کی مخلوق کو دیکھنے کے بعد, پروردگار عالم کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. آخر ہم تمہارے لیے اور کیا بیان کریں کہ تمہیں یقین آ جائے. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ What more discourse do you want to understand and to gain more faith? Faith کس بارے میں؟ اپنی موت کے بارے میں, اس چیز کے بارے میں کہ تمہاری موت قریب ہے, تمہاری جو اجل ہے قد اقترب اجلہم, کہ شاید تمہارا, ہم جب کائنات میں دیکھتے ہیں we see things are taking birth and they die, perish ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں, کچھ چیزیں برباد ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں. یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. We always think کہ جو ہے وہ it's always my friends who die, it's always my relatives who die, it's always the person sitting next to me will die, it's never me. یہ ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اولم ينظروا, why don't you think, why don't you contemplate, سوچتے کیوں نہیں ہو, دیکھتے کیوں نہیں ہو, غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہاں, ایک توجہ, کن چیزوں پہ غور کیا جاتا ہے؟ کن چیزوں پہ غور کیا جاتا ہے؟ وہ چیزیں کہ جو تقلیدی نہیں ہوتی. عقائد تقلیدی نہیں ہوتے. عقائد you must understand by reason. آپ کو خود سمجھنا پڑے گا, آپ کو خود غور کرنا پڑے گا. عقائد کیا ہے؟ بلیف سسٹم کیا ہے؟ بلیف سسٹم یہ ہے کہ آپ کو خود سمجھنا پڑے گا. It is not me who can tell you. آپ کو ہم بتا سکتے ہیں, I can provide some knowledge, something to open the doors and windows, to open the discussion. But آپ کو خود اس یقین تک پہنچنا پڑے گا, ہم کو خود یقین تک پہنچنا پڑے گا. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اولم ينظروا, کیا وہ لوگ خود نہیں سوچتے اس بات کے اوپر کہ ہم نے اس زمین اور آسمان میں کیا کیا خلق کیا, تاکہ وہ یہ بات سمجھ جائیں کہ ان کا وقت قریب ہے, موت قریب ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہمیشہ مرتے ہو, ہمیں بھی مرنا ہے, ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے. لہٰذا یہ جو سٹبرنس انسان کے اندر ہے, یہ جو لجاجت اور یہ جو انسان کے اندر ایک طریقے کا غرور ہے, تکبر ہے, یہ جو انسان کے اندر بغاوت ہے, یہ کب ختم ہوگی؟ یہ اس وقت ختم ہوگی جب انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے, کہ ہمارا اجل اور ہمارا وقت قریب ہے. پروردگار عالم اس آیت میں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ تقلیدی نہیں ہے. یہ مسئلہ تقلیدی نہیں ہے کہ مولانا نے آ کے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا اور آپ اس بات کو سن کے چلے جائیں. نہیں, یہ بار بار ریپیٹ کرنا اس بات اس لیے ہے کہ ہم خود سمجھیں, ہم خود غور کریں. پروردگار عالم کہہ رہا ہے دیکھو, زمین میں دیکھو, آسمان میں دیکھو, وہ چیزیں جو ہم نے خلق کی ہیں اس میں دیکھو, اور اس میں دیکھنے کے بعد غور کرو, کنٹمپلیٹ, تھنک. دعوت دی جا رہی ہے, غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ جو ہے دین اسلام جو ہے وہ عقلی نہیں ہے, ہاں سب کچھ زور سے نہیں. قرآن دعوت کرتا ہے کس چیز کے بارے میں؟ تھنک, کنٹمپلیٹ, ریزن, انٹلیکٹ. اس کی طرف انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان غور کرے, سوچے. اب کس چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے؟ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ, so that they may understand that their time is drawing closer. اور قریب, اور قریب, اور قریب, یہاں تک کہ اتنے قریب ہو جائیں گے کہ جب موت آئے گی تو دیر ہو جائے گی. پھر انسان کہے گا کہ یار یہ تو ہمیں انتظار نہیں تھا. I was not expecting this to arrive so quickly. No, it was expected. I was not aware of it. ہم غور نہیں کر رہے تھے. اس میں موت کی غلطی نہیں ہے, اس میں ہماری غلطی ہے, ہم غور نہیں کر رہے تھے. ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیشہ دوسرے لوگ جائیں گے. لہٰذا یہ جو بھول جانا ہے, this is very important to understand. It is not me or anybody else who can come and tell other people to understand that you are and me and you all are going to die. No, it is us, it is each individual for himself کہ اس کو اس faith اور اس ایمان تک پہنچنا پڑے گا. اور یہ کیا ہے؟ بہت سے ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں, کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو علم نہ ہو کہ موت ہے؟ Is there amongst ourselves anybody who thinks that we are not going to die? No, everybody knows. روز ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی جو ہے انتقال ہو رہا ہے, کوئی دنیا سے جا رہا ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, ہر ایک جا رہا ہے. We have the knowledge. ہمیں علم ہے, ایسا نہیں کہ ہمیں علم نہیں, ہمیں علم ہے, لیکن ہم کیا ہے؟ ہم غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں.
ہم غافل ہیں. غافل اور جہالت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, غفلت اور جہالت میں فرق ہے. جہالت کو دور کرنا ہے. if you want to gain knowledge you can go to school, مدرسہ, to a teacher, جا کے آپ کتاب پڑھیے, آپ کو علم آ جائے گا, جہالت دور ہو جائے گی. لیکن غفلت مدرسہ جا کے دور نہیں ہوتی. غفلت جو ہے یہ یونیورسٹی جا کے دور نہیں ہوتی. غفلت جو ہے وہ کسی استاد کے پاس جا کے دور نہیں ہوتی. غفلت خود ہمیں سوچنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, تب دور ہوگی. لہٰذا بہت سے ایسے لوگ ہیں, اکثر جوان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب لوگوں کو معلوم ہے, مسلمانوں کو معلوم ہے علم اچھی چیز ہے, تقوی اچھی چیز ہے, شجاعت اچھی چیز ہے, خوبصورتی اچھی چیز ہے, یہ تمام اچھی چیزیں علی ابن ابی طالب میں موجود ہیں, پھر بھی علی کو امام اول نہیں مانتے. کیوں؟ کیا علم نہیں ہے؟ نہیں, علم ہے لیکن غفلت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ علم ہے, جانتے ہیں کس کو ماننا ہے, لیکن غفلت ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے فرق کیا ہے غفلت میں اور علم میں؟ ہم جانتے ہیں کہ مرنا ہے لیکن پھر بھی ہم غفلت میں ہیں. ہم غفلت میں ہیں. انسان کو جب بتایا جاتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں پتا ہے مرنا ہے, اب ہمیں کیا بتائیں گے, ہمیں پتا ہے ہمیں مرنا ہے. ایک وہ سٹوری لکھی گئی ہے کہ کسی گاؤں میں, کسی ولیج میں, someone was passing by that village and he saw nobody commits crime, nobody sins here. تو پوچھا اس نے جا کر لوگوں سے کہ بھائی what is the reason, کہ یہاں پہ کوئی گناہ کیوں نہیں کرتا, کوئی غیبت نہیں ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے, کوئی چوری نہیں ہے, کوئی مرڈر نہیں ہے, کیوں, why is it like that. تو کہا گیا کہ don't you see that there is a grave in front of every door of this house, the houses in this town. تو اس نے کہا کہ ہاں there are graves in front of every house. تو کہا the reason why these people bury their dead people in front of their houses is because so that whenever they come out of their house to go engage in their daily affairs, تو ان کے ذہن میں رہے کہ ہمیں مرنا ہے, یہ ہمارا عزیز تھا, بیٹا تھا, بھائی تھا, باپ, ماں, جو کچھ تھا, ہم نے اس کو دفن کیا ہے, he is no more. ہمیں بھی ایک دن جو ہے ہمارے بچے اسی طرح ہمارے گھر کے سامنے دفنا دیں گے. تو جب وہ جا رہا ہوتا ہے while he is leaving his house, he has in his mind کہ ہمیں مرنا ہے, اور جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے اپنے گھر میں, تب بھی وہ اپنی قبر کو دیکھتا ہے, اپنے عزیزوں کی قبر کو دیکھتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ کوئی اس ٹاؤن میں گناہ نہیں کرتا. تو یعنی جب انسان موت کو یاد رکھے تو انسان گناہ نہیں کرتا. لہٰذا یہ آیت کریمہ ہم سب کو یہ یاد دلاتی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, آخر اس کے بعد اور کیا بیان کیا جائے, قرآن کے علاوہ اور کیا بیان ہو سکتا ہے, اور کیا کہا جا سکتا ہے, کس طرح سمجھایا جائے, کس طرح بتایا جائے کہ موت آنا ہے. It is only us, it is upon us کہ we have to think, we have to contemplate, we have to look around us, the signs that Allah subhanahu wa ta'ala has provided. ہم دیکھیں, ہم سوچیں, ہم غور کریں, and we will come to this conclusion کہ ہاں ہمیں جانا ہے, we need to prepare. There is this sermon of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. امام فرماتے ہیں نجب البلاغہ میں من کلام انہو, امام کے کلام میں سے کیا کلام ہے؟ امام فرماتے کانا, سید رضی فرماتے کانا کثیرا ما ینادی به اصحابہ, امام علیہ الصلوۃ والسلام مکرر بار بار, he used to repeat himself, کثیرا ینادی به اصحابہ, he used to repeat himself, he used to tell the same thing over and over again and again to his companions. Who? Amir al-Mu'mineen. Now some of us, اگر کوئی مولانا جو ہے وہ 2 دفعہ ایک بات کو ریپیٹ کر دیتا ہے تو اینڈ اپ سیئنگ کہ مولانا کے پاس لگتا ہے کنٹینٹ ختم ہو گیا ہے, اب وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. ریپیٹیشن جو ہے وہ اگر اچھا ہے اور سمجھانے کے لیے ہے تو بری بات نہیں ہے رضا بھائی. آپ اگر ریپیٹ ہم کر دیں کبھی کوئی بات تو آپ اعتراض نہ کریے گا کہ مولانا کے پاس لگتا ہے کہ کنٹینٹ ختم ہو گیا. امیر المومنین ریپیٹ کرتے ہیں, امیر المومنین جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ریپیٹ کر رہے ہیں, کثیرن ما ینادی, بار بار کیا کہتے تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, تجہزوا رحمکم اللہ فقد نودی فیکم بالرحیل, آمادہ ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ, تمہارے درمیان موت کا سامان سفر تیار ہو رہا ہے, تیار ہو جاؤ, آواز دی جا رہی ہے, کاروان تیار ہے, تمہیں نکلنا ہے, تمہیں کوچ کرنا ہے, تمہیں جانا ہے. You have to prepare yourselves, you have to move on. This is not your eternal station that you are going to live here. You have to move on. بالرحیل, تمہارے درمیان کہہ دیا گیا ہے, تمہارے درمیان آواز دے دی گئی ہے, تمہارے درمیان پکار کر, یہ جو تمہارے آپس میں رشتہ دار مر رہے ہیں, تمہارے فرینڈز, تمہارے جاننے والے, تمہارے اطراف جو لوگ مر رہے ہیں, یہ بتایا جا رہا ہے تمہیں کہ ایک دن تمہاری بھی نوبت آنے والی ہے, تمہاری بھی نوبت. کیا بتایا جا رہا ہے, کس طرح تیار ہو؟ امام فرماتے تجہزوا,
prepare yourselves. How to prepare myself? مولا وَأَقِلُّ الْعُرْجَةَ عَلَى الدُّنْيَا. اپنی محبت جو ہے نا دنیا سے کم کرو. یہ جو تمہارا لگاؤ ہے دنیا کے ساتھ, this attachment of yourself to this world, detach yourself, کم کرو. اقل العرجة على الدنيا وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد. اور جو تمہارے پاس نیک اعمال ہے ان کو لے کر آخرت کی طرف بڑھو. یہ تمہارا کاروان ہے, تمہیں اس طرح آگے آگے چلنا ہے. اپنے لیے اچھے نیک کام تیار کرو اور آخرت کی طرف بڑھو. فَإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقْبَةً. This is what Amir al-Mu'minin علیہ السلام used to repeat himself to his companions. بار بار دہراتے تھے, بار بار یاد دلاتے تھے. اب یہ کوئی نہ کہے کہ ہر جمعرات کو مولانا جو ہے وہ موت کو جو ہے وہ یاد دلا رہے. نہیں, ضروری ہے موت کو یاد دلانا. ہاں ضروری ہے. ہو سکتا ہے یہ جو میں خود آپ کو بتاتا ہوں نا, میں جب پریپیئر کر رہا ہوتا ہوں تو کم از کم 3-4 دن تک جو میرے اوپر اثر ہوتا ہے. اب پتہ نہیں آپ کے اوپر کتنے دن اثر رہتا ہے, لیکن میرے اوپر خود جو ہے وہ 3-4 دن. اس کے بعد پھر دنیا بھی خود مولا فرماتے ہیں. ابھی دیکھیے کیا ہوتا ہے, مولا فرما رہے ہیں فَإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقْبَةً. Therefore in front of you, آگے تمہارے کیا ہے, عقبة كؤودا ومنازل مخوفة مهولة لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. You have so many terrifying stations. You have to witness them. You have to stay there. جب قیامت میں تمہیں مختلف مقامات پر رکنا پڑے گا, بڑا دردناک ہے, بڑا خوفناک ہے, بڑا ہولناک ہے. تم تیار ہو اس کے لیے؟ Are you prepared? Are you ready for those? وہ جو مراحل میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے بیان کی تھی, امام فرما رہے there are stages, there are levels. لا بد من الورود. You will have to stop there. You will be stopped there. والوقوف عندها. تمہیں روکا جائے گا, تمہیں پکڑا جائے گا, تم سے سوال کیا جائے گا. کیا تم تیار ہو؟ Are you prepared? I'm talking to myself. Am I prepared? امام علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے, امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب سے مکرر بیان فرماتے تھے. کیا تم تیار ہو؟ Are you prepared for those stations? تمہیں لگتا ہے this is your station. نہیں, یہاں سے نکلنا ہے, یہاں سے جانا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ مَلَاحِظَ الْمَنِيَّةِ نَحْوَكُمْ دَانِيَةٌ. Remember, دیکھو جانو, یہ جو موت کی نظریں ہیں نا تمہارے اوپر بہت قریب ہیں. موت کی نظریں تمہارے اوپر جمی ہوئی ہیں. This death is looking at you. It's very close to you. وَكَأَنَّهُمْ بِمَخَالِبِهَا وَقَدْ نَشِبَتْ فِيكُمْ. آپ غور کریں, I usually just translate. میں اپنی طرف سے آپ سے کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوں. اگر میں توضیح دوں, تشریح کروں, علماء کے اقوال بیان کروں تو بہت وقت نکل جائے گا. I'm just translating because these are Imam's words. They don't need explanation more than this. آپ کو اگر ترجمہ سمجھ میں آ جائے تو تمام باتیں حل ہیں. کتنا امام جو ہے وہ اپنے اصحاب سے اور ہم لوگوں سے بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ موت کی نگاہیں تمہاری طرف ہیں اور موت تم سے بہت قریب ہے, اور موت نے اپنے پنجے گویا تمہارے نفس میں ڈال دیے ہیں. وَقَدْ نَشِبَتْ فِيكُمْ. تمہارے اندر موت کے پنجے ہیں. It's so close. It has grabbed you. You don't understand. وَقَدْ دَهَمَّتْكُمْ فِيهَا مُفْضِعَاتُ الْأُمُورِ وَمُضْلِعَاتُ مُعْضِلَاتُ الْمَحْذُورِ. یہ میں کہہ رہا تھا. But the world keeps on what? Keeps on misguiding you. یہ دنیا تمہیں بار بار تمہیں اپنی جاب ہے, مختلف افیئرز ہیں, دنیا کی چیزیں ہیں, ورلڈلی اٹیچمنٹس ہیں, یہ سب تم کو موت کے درد اور موت کے خوف سے دور کرے دے رہی ہیں. موت سے ڈرنا چاہیے انسان, موت کا خوف ہونا چاہیے, لیکن موت کا خوف کا مطلب یہ نہیں کہ موت سے ڈر کے بھاگے انسان, نہیں, بلکہ موت کا خوف یہ کہ موت سے تیار ہو. بچوں کے درمیان جو ہے وہ ایگزام کا ایک خوف ہوتا ہے, تو باپ کا کام کیا ہے, ٹیچر کا کام کیا ہے کہ بچے سے کہہ کہ نہیں, you don't have to be nervous, you don't have to be afraid, you don't have to be scared of your examination. If you're prepared, there is nothing to be afraid of. Pick up your pen, answer the questions. If you're prepared, you don't have to be scared. موت ایسی ہی ہے, اگر آپ تیار ہیں تو بھاگنا کیا ہے, ڈرنا کیا ہے, you have to be prepared for it. فَقَطِّعُوا. اور اپنے آپ کو detach yourself. فَقَطِّعُوا. مولا ہم کیسے تیار ہوں؟ مولا فرما رہے فَقَطِّعُوا عَلَائِقَ الدُّنْيَا. اپنے آپ کو دنیا کے علائق, دنیا کی محبت, دنیا کی جو لو ہے, دنیا کی جو انسیت ہے, اس سے دور کرو. وَأُسْتُظْهِرُوا بِزَادِ التَّقْوَى. اور تقوی سے مدد حاصل کرو, اللہ کے ڈر سے. اس دنیا کی چمک تمک, یہ جو گلیمر ہے, یہ جو گلیٹرز ہیں دنیا کے, اس سے اپنے آپ کو دور کرو. اس سے اپنے آپ کو دور کرو. یہ تمہیں بہکا دے گی, یہ
یہ تمہیں اللہ سے دور کر دے گی. امام یہ کلمات ہیں جو امام مکرر اپنے اصحاب سے بیان فرماتے ہیں. یہ ہم لوگوں کے لیے ہے. یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ جناب قمر و مقداد و بوذر و سلمان کو بیان کر رہے ہو. یہ ہم کو بھی بیان فرمایا جا رہا ہے. یہ امام ہم تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے. لہٰذا ایک بات بہت کلیئر ہے, وہ یہ کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے. اس دنیا سے ہمیں جانا ہے, اور یہ جو موت ہے یہ ایک دم سے آئے گی. امام فرما رہے ہیں کہ بہت قریب ہے. اس نے اپنے پنجے تمہاری نفس میں گاڑ رکھے ہیں, لیکن تم جو ہو وہ غافل ہو. اس دنیا نے تمہیں موت کے خوف سے تمہیں کیا رکھ دیا ہے؟ تمہیں غافل کر دیا ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے درس ہے. درس اخلاق ہونا چاہیے مولانا. یہ اس سے بہتر درس اخلاق ہے. ہاں, ہم کیا بیان کریں گے؟ جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, یہ وہ سب بھی درس اخلاق ہے. لیکن اگر انسان ائمہ اطہار امام کے اس نوری کلمات کی جو امام اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں, ہم تھوڑا سا غور کر لیں. میں نے عرض کیا نا, کبھی کبھار کچھ دن اثر ہوتا ہے لیکن انسان بھولنے لگتا ہے. یہ جو مجلسوں کی برکت ہے نا, ہر جمعرات آپ سے کہا جاتا ہے آئیے شرکت کریے, اس لیے ہے. کچھ تو اثر ہوگا, میری بات کا نہیں لیکن امام کی بات کا تو اثر ہوگا نہیں ہوگا. ہونا چاہیے ہمارے دل جو ہے وہ there has to be some sort of acceptance کہ چلو مولانا ہو سکتا ہے اپنا کچھ اپنی طرف سے بول رہے, لیکن یہ تو مولا کا قول ہے. نہج البلاغہ میں مولا اصحاب سے فرما رہے ہیں. میں واللہ آپ کے سامنے اپنی طرف سے کچھ کہوں تو ٹائم نکل جائے گا, لیکن مولا فرما رہے. کسی نے امام سے پوچھا, مولا یہ بتائیے کہ میں موت کے لیے کیسے تیار ہوں؟ How do I prepare myself for my death? mal استعداد للموت. مولا how do I prepare myself for موت, for my death؟ تو امام نے فرمایا ادا الفرائض, اپنے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرو. اپنی جو واجبات ہیں, اپنی جو اوبلیگیشنز ہیں ان کو کیا کرو؟ ادا کرو. try to perform your obligations. دوسری چیز کیا فرمائی؟ فرمایا واجتناب المحارم. دوسری چیز کیا ہے؟ کہ جو چیزیں حرام ہیں, جو چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں, refrain from what is forbidden from Allah subhanahu wa ta'ala. ان چیزوں سے دوری اختیار کرو. وہ جو محارم ہیں, وہ جو حرام چیزیں, ان سے کیا کرو؟ دوری اختیار کرو. یہ کیا مولا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں کس طرح اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرو. ہاؤ ڈو آئی. دیکھیں ہمارے دین کی خوبصورتی یہی ہے. دین کی خوبصورتی کیا ہے؟ امام آپ کو ایک مسئلہ بتائیں گے کہ یہ مشکل ہے تمہاری زندگی میں, اور امام اس کا حل بھی بتائیں گے. امام اس کا حل بھی بتائیں گے. امام نے بتایا یہ مشکل ہے, تم جو ہو وہ دنیا میں کھوئے ہوئے ہو, تو مولا ہم کیسے اپنے آپ کو تیار کریں؟ مولا فرما رہے اس طرح سے اپنے واجبات تم سے چھوٹنے نہ پائے, حرام تم سے ہونے نہ پائے. تیسری چیز واشتمال علی المکارم, اور دیکھو اپنا اخلاق اچھا کر لو. اپنا اخلاق کیا کرو؟ اچھا کرو. مکارم الاخلاق, behavior should be the behavior of Amir al-Mu'minin. Behavior should be the behavior of the likes of سلمان, ابو ذر, مقداد, جو اصحاب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. نہ حرام کرنا ہے, نہ کوئی واجب چھوٹنے پائے, اور اپنا اخلاق حسنہ. It does not it does not cost you a lot to just smile when you look at each other. کبھی کبھار ہم اور آپ السلام علیکم, وعلیکم السلام, یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کتنا آپ کو پیسہ لگ رہا ہے اسمائل کرنے میں؟ You cannot smile. You can smile. روایات میں ہے جو مومن ایک دوسرے سے محبت کی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے, اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ عظمت ہے مسکرانے کی. کہا کہ نہیں منع کیا, لیکن اسمائل, محبت سے ملنا, سلام کرنا. کبھی کبھار ہم لوگ ایک دوسرے کے سامنے سے گزر جاتے, سلام نہیں کرتے. کیوں نہیں سلام کرتے؟ سلام کی تاکید ہے. رسول اکرم لوگوں سے دور جو لوگ ہوتے تھے, رسول اکرم فرماتے تم پر سلام ہو فلاں شخص. جو کچھ لوگ پیڑ کے پیچھے چھپ جاتے تھے, روایت میں ہے کچھ لوگ they used to hide themselves behind the trees so that Rasul Akram, they wanted to test Rasulullah. So the Holy Prophet used to salute them, and the Holy Prophet used to say, oh you who is hiding behind the tree, peace be upon you. تم پر بھی سلام ہو کہ جو چھپ رہا ہے مجھ سے. تو رسول اللہ ڈھونڈ کے سلام کرتے تھے. ہم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں پہلے ہم کو سلام کریں, شبر بھائی پہلے ہمیں سلام کرے, پھر ہم شبر بھائی کو سلام. میں بھی تو مولانا ہوں, چیئرمین ہوں گے, ہم بھی تو مولانا ہیں. ہاں, یہ ہے ایٹیٹیوڈ ہمارا. یہ ہے واقعی یہ ہے ایٹیٹیوڈ ہمارا کہ وہ بڑے ہوں گے اپنی جماعت کے لیے. ہم بھی تو مولانا ہیں, پہلے ہم کو سلام ہونا چاہیے. نہیں, اگر ہمارا اخلاق نبوی ہے, ہمارا اخلاق رسول ہے, تو ہم جھک کر سلام کریں. اہل بیت کیا فرما رہے ہیں؟ والمکارم واشتمال علی المکارم. اپنے اخلاق کو درست کرو, مسکراؤ, حسن معاشرت, محبت سے ملنا. ختم ہو گیا. کیوں آج موت سے کیوں ڈر ہے؟ میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل جمعے کے خطبے میں اس بات کو عرض کریں گے کہ یہ غفلت کیا ہے, یہ ذکر کیا ہے. اور آج ہمارے لیے جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے ڈپریشن کا, انگزائٹی کا, موت سے خوف کا, کل کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا, دنیا کس طرف جائے گی, یہ سب اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت سے نہیں ملتے.
مومنین بھائی آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے نہیں ملتے. کیا چلا جائے گا تمہارا؟ کم ہو جاؤ گے، شان کم ہو جائے گی، بے عزتی. ہمیں لگتا ہے بے عزتی، ہاں یہ ہے، یہ پرابلم یہی ہے. سادے بھائی ہمیں لگتا ہے ہم آپ سے جھک کے ملیں گے تو ہم بے عزت ہو جائیں، یعنی ہم جھک کے ملیں گے. کوئی ہم کو کچھ کہہ دے گا تو ہم جو ہے وہ اگر کوئی ہم کو کچھ کہہ دے اور ہم خاموش رہ جائیں تو گویا ہم کمزور ہیں. دنیا میں یہ ہو گیا ہے. This is the perception. No, you have to raise your voice. The louder you speak, the more powerful you are. یہ ہے perception. اہل بیت نے یہ نہیں سکھایا. امام حسن کی گردن سے شال کھینچ لی اور امام کی گردن پہ نشان پڑ گیا. امام نے کہا خبردار کوئی اس کو جو ہے وہ ٹچ نہ کرے. اصحاب بڑے کہ اس کو ہم مار دیں گے، گرا دیں گے. امام نے کہا خبردار، ڈونٹ ٹچ ہم. نا حق نہیں ہے تمہیں. He is misguided. اخلاق، مکارم الاخلاق، خوش ہو کے بولا، وہ امام کے قدموں میں گر گیا. یہ اخلاق it takes time. I know it takes time. It requires sacrifice. لیکن یہ اخلاق حسن ہے. تو اب یہ تمام چیزیں امام سے کیا پوچھا؟ امام سے پوچھا کہ مولا ہم اپنے آپ کو موت کے لیے کیسے تیار کریں؟ مولا مل استعداد للموت. How do I prepare myself for my death؟ 3 چیزیں: محارم، حرام کام ہونا نہیں چاہیے، فوربڈن چیزیں ہونا نہیں چاہیے، واجب کام چھوٹنے نہ پائے، جو obligations ہیں وہ تم سے چھوٹنے نہ پائیں، واشتمال علی المکارم. Your behavior, your ethical, your moral behavior should be at the peak, at the level best. اب اگر یہ ہو گیا 3 چیزیں تو کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں، غور فرمائیے گا، امام فرماتے ہیں ثم لا يبالي اوقع على الموت ام وقع الموت عليه. اگر یہ 3 چیزیں تم نے کر لی تو پھر تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، یا موت تم پر آ گرے یا تم موت پر جا گرے. یا موت، اس کے لیے صلوات ہونا چاہیے نا. میری عادت نہیں ہے لیکن جو ہے وہ کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہ ہے if you prepare yourselves you are not scared. موت تم پر آ گرے یا تم موت پر جا گرو. لہذا ہم کو یہ توجہ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اور یہی تعبیرات کہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرو. امیر المومنین نے اپنے آپ کو کیسے موت کے لیے تیار کیا، ائمہ اطہار نے اپنے آپ کو کیسے اپنی شہادت کے لیے تیار کیا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جناب ام کلثوم کے گھر میں ہے، کس طرح موت کے لیے آمادہ ہیں، کس طرح اپنے آپ کو تیار کیے ہیں. He is showing his steadfastness. کس طرح پریپیئرڈ ہے کہ کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنی داڑھی کو پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ وقت قریب ہے کہ جو میرے بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے پیشانی کے خون سے میری داڑھی رنگین ہو جائے گی. امام تیار ہیں، خود جا رہے ہیں چل کے محراب شہادت تک. امام حسن مجتبیٰ جام شہادت نوش فرما رہے ہیں، تیار ہیں. امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ فرحل معنا. جو بھی تیار ہے شہادت کے لیے چلے میرے ساتھ کربلا، فرحل معنا. اور پھر جو امام حسین کے ساتھ گئے ہیں یہی انداز ہے، یہی انداز ہے. امام علی نے کیا فرمایا؟ موت تم پر آ گرے یا تم موت پہ جا گرو، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا. یہ کون ہے؟ یہ دادا ہے. اور پوتا کیا فرما رہا ہے کہ مولا حسین سے کیا فرما رہے ہیں؟ اے بابا جان السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہاں ہاں ہم حق پہ ہیں. تو پھر جناب علی اکبر نے فرمایا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر لا یبالی، ہمیں کوئی خوف نہیں کہ موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا گرے. یہ انداز ہے، یہ تیاری ہے. اور کربلا میں تیاری ہر شہید نے دکھائی. امام حسین فرما رہے ہیں کہ فرحل معنا، چلو میرے ساتھ. لہٰذا جناب قاسم نے کس طرح موت کی تیاری دکھائی کہ چچا جان اہلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ یہ موت میرے لیے شیرین ہے. جناب علی اکبر نے کس طرح آمادگی دکھائی؟ فرمایا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا گرے. جناب عباس نے کیا فرمایا؟ اے میرے بھیا مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے، جام شہادت نوش کرنا ہے. میرے بھائی تم تو میرے لشکر کے سردار ہو. کہا وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا میں سید و سردار تھا. وہ وقت یاد کیجئے مظلومیت امام حسین کا. یہ تو بڑے تھے، وہ 6 مہینے کا بچہ جو اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر اعلان کر رہا ہے کہ اے سید و سردار میں ابھی زندہ ہوں، میں ابھی زندہ ہوں. اور وہ وقت مظلومیت امام حسین کا کہ 6 مہینے کے بچے کو آغوش میں لے کر آئے ہیں کربلا کی زمین پر اور طلب آب کیا اور پانی تو نہ ملا لیکن ایک سے شعبہ تیر چلا. بچہ سیراب نہ ہو سکا لیکن تیر گلے میں ضرور لگا.
یہ بچے ہیں اس گھر کے کہ جنہوں نے اس طریقے سے قربانی پیش کی ہے، موت کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ مجھے زیادہ وقت نہیں لینا، آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جس وقت میں نے دیکھا کہ خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی تھی اور بیویاں ایک جلتے خیمے سے دوسرے جلتے خیمے میں بھاگتی تھیں اپنے پردے کی حفاظت کی خاطر، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا رہی تھیں، تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک 3 سال کی بچی کو دیکھا جو بہت ہی مظلوم بچی تھی، کہ جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا، کہ جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان موجود تھے۔ یہ بچی وہ حسین کی 3 سال کی سکینہ تھی کہ جب جب پانی مانگا سکینہ کو تماچے لگے، جب اپنے بابا کو یاد کیا تو گوشوارے چھین لیے گئے۔ اجرکم اللہ۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ بچی دوڑ رہی ہے، یہ بچی دوڑ رہی ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، اور میں نے دیکھا کہ اس بچی کے دامن میں آگ لگی ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے چاہا میں آگے بڑھوں اور آگے بڑھ کر اس کے دامن سے آگ کو ہٹا دوں۔ ہم نے اور آپ نے سنا ہے کہ جناب سکینہ کے تماچے لگے، جناب سکینہ کے کانوں سے گوشوارے کھینچے گئے، لیکن یہ جو روایت ہے نا کہ جناب سکینہ کا دامن جل رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچی جل رہی تھی، بچی کو آگ کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ آگ کو بجھا دوں، بچی ڈر کے مجھ سے دور بھاگنے لگی۔ میں نے کہا اے بچی مجھ سے ڈر کے دور نہ بھاگو، مجھے تمہارے دامن میں لگی آگ کو بجھانا ہے۔ بچی نے پلٹ کے کہا اے شیخ اگر تو میری مدد کرنا چاہتا ہے تو بس مجھے اتنا بتا دے کہ کربلا سے نجف کس طرف جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا اے بچی آپ نجف جا کے کیا کریں گی؟ ایک مرتبہ 3 سال کی سکینہ نے کہا ارے تو نہیں جانتا نجف میں میرے دادا علی مرتضیٰ ہے، وہ یتیموں کا بڑا خیال کرتے تھے، میرے بابا کو مار ڈالا گیا، میں یتیم ہو گئی، میں اپنے دادا کے پاس جا کر شکایت کروں گی کہ میرے تماچے مارے گئے، میرے گوشت مارے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما۔ پروردگارہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں دامن اہل بیت ہمارے ہاتھوں میں رہے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو شفاعت اہل بیت ہمارے شامل حال ہو۔ پروردگارہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بستے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جس ملک میں جس دیار میں جہاں کہیں بھی مسلمان اہل بیت کے چاہنے والے جبر و زور و بربریت کے شکار ہیں، پروردگارہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما، جو مشتاقان حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ جو کوئی بھی مقروض ہے اس کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں التجا ہے ہمارے جوانوں کو اس زمانے کی پرآشوب ہواؤں سے محفوظ رکھ۔ پروردگارہ ہمارے دلوں کو اہل بیت کی معرفت و محبت سے منور فرما۔ پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔